تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آگے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ ہے، میں ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں، ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں، ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی، جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا، تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم
دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے، اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں، آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں، پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا، فلسطین میں، پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں، 60 سے زیادہ جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو، فائنل تک تو پہنچو نا تم، اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد، جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو، لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے، لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے، یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے، آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی. تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار، پرامن نہیں، بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنی کنٹری میں مظاہرے کرو، ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے، چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی، خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جو بھی نہیں رہیں گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں، ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے، میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا، لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو، اس کی گردن موٹی تھی، وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں، یو کے، کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے، امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں، لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج، بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا، یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں، یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو، جہاد کے ذریعے ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے وہاں پہ، تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو، ہم راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا، اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا، لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے، ہمیں پتہ ہے راشن سے کام نہیں چلے گا. لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے، اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے. ایک مضبوط ریاست تھی، عراق کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو، وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں، ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو، وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف، ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں، 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے.
اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہے. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, وہ پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے. اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی, وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں, آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی. یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں,
اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں. غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے, یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے, یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ. یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے, لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا. اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر, تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا, آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے, اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو. یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے, اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ. ہم چاہتے ہیں نہ, جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے, وہیں میدان جنگ ہوگا, وہی جگہ میدان جنگ بنے گی. اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, حکومتوں پہ پریشر. دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے, اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا, ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے, ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, مفتیان کرام نہیں دیتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا, ہم آئیں گے. مجھے پتا ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے, 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ. یہ سیاسی جماعتوں کا کام, اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے. حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. سیاسی سطح پہ جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے, اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا. اب جی غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا. ساری دنیا اسرائیل سے, ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بددعا کی. صحابی رسول نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا تھا تو اس کو فائدہ ہو گیا, جس پہ جن تھا اس نے پورا ہی ریوڑ اٹھا کے دے دیا. تو بڑی اچھی بات ہے یہ. زہرا صاحبہ ساؤتھ افریقہ سے, اگر کسی بے اولاد جوڑے نے ہمارا بچہ گود لینا ہو تو کیا صرف میرے شوہر کی اجازت کافی ہے یا میری بھی رضامندی ضروری ہے؟ نہیں, شوہر کی اجازت کافی نہیں ہے, ماں کی رضامندی بھی ضروری ہے, باپ کی بھی ضروری ہے. تو لیکن میں اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس سے بچہ جو ہے بھائی بہنوں سے محروم ہو جاتا ہے. بچے کو جو بھائی بہن بھی چاہیے نا بچپن میں کھیل کود کے لیے اور رہنے کے لیے, تو اس میں بچے کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. بہرحال اگر دینا ہو تو باپ کی مرضی کے بغیر دینا جائز نہیں ہے. نہ باپ دے سکتا ہے ماں کی مرضی کے بغیر, نہ ماں دے سکتی ہے باپ کی مرضی کے بغیر. دوسری بات یہ کہ ڈاکومنٹیشن میں ولدیت چینج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بچے کو پتا ہو کہ تمہارے اصل والد کون ہیں, کاغذات میں بھی سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اصل والد کون ہیں. لوگ ولدیت ہی چھپا دیتے ہیں. پھر بجنور انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا بنا وضو کے اذان کہہ سکتے ہیں؟ کیا بنا ٹوپی کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی, اذان بھی بلا وضو جائز ہے اور قرآن بھی بلا ٹوپی جائز ہے. البتہ اذان میں کوشش کرنی چاہیے وضو کے ساتھ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے. مسکان صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا, میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کرنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ کوئی گناہ تو نہیں دیں گے؟ نہیں, اگر آپ پردے کی پابندی کریں اور شریعت کے احکام کو فالو کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین اپنی آواز میں اس طرح نعت پڑھ سکتی ہیں کہ ان کا چہرہ چھپا ہوا ہو, صرف آواز آ رہی ہو؟ مطلب اس طرح سے یوٹیوب چینل یا ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر جائز ہے یا نہیں؟ کچھ عورتیں یوٹیوب چینل چلاتی ہیں, ان کا منہ بھی کور نہیں ہوتا, لیکن وہ اسلامک ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور اسلامک باتیں کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر میں کور کروں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے, عورت کے لیے یوٹیوب چینل پہ اسلامک ویڈیوز بنا کے ڈالنا اپنا یہ کوئی پسندیدہ کام بہرحال نہیں, کیونکہ جوان عورت پہ پردہ فرض ہے اور مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا فرض ہے. تبلیغ کے لیے یا تو مرد کم پڑ گئے ہوتے نا, پھر ہم کہتے ہیں خواتین کو چاہیے اس میدان میں آگے بڑھیں. ہاں, کوئی ایجڈ خاتون ہو تو وہ ایک الگ بات ہے,
جو ذرا معمر خواتین ہوتی ہیں، ایجڈ خواتین ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جوان لڑکی کا اس کو کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ آ کے وہ لوگوں کو نصیحتیں کرے، تبلیغ کرے؟ اس میں مرد بھی تو دیکھ رہے ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، اور ٹھیک ہے چہرہ اگر کور کیا ہوا ہے تو لڑکی کی تو آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ جو لونڈے لپاڑے لڑکے ہوتے ہیں تو آوازوں پہ بھی مر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نعت میں تو آواز خوبصورت بنائی جاتی ہے، بہت اسٹائل سے بنائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ جب کوئی صحابہ کرام آیا کریں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پردے میں جواب دیں، اور لا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، حالانکہ وہ تو امت کی مائیں ہیں۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر ان کو حکم کیوں دیا کہ وہ صحابہ کو مسائل سمجھائیں؟ مرد سمجھا دیتے نا مسائل صحابہ کو۔ بھئی بعض گھر کے مسائل ایسے ہیں جو امہات المومنین ہی جانتی تھیں، وہ عام صحابہ نہیں جانتے تھے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاص طور پر ان کا علم بہت زیادہ تھا، اور نبی کی گھر کی زندگی تو انہوں نے دیکھی ہے، تو گھریلو مسائل کون بتائے گا؟ تو اس لیے صحابہ کرام سفر کر کے ان کے پاس آیا کرتے تھے، تابعین تبع تابعین ان کے پاس آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے، تابعین آیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی پردے میں جواب دینا ہے، وہ مجبوری تھی حضرت عائشہ کی، کیونکہ وہ مسائل حضرت عائشہ ہی جانتی تھی، تو قرآن نے کہہ دیا کہ لا تخضعن بالقول، کہ آواز میں نرمی پیدا نہ کرے۔ جبکہ آج کل جو یوٹیوب پہ خواتین آتی ہیں وہ تو بہت بنا کے آوازوں کو باقاعدہ بناتی ہیں، تکلف کرتی ہیں، وہ نارمل وے میں بات نہیں کر رہی ہوتی، وہ تو چاہتی ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، تو اس لیے یہ کوئی قابل تعریف عمل بہرحال نہیں ہے۔ تو ہاں کوئی ریسیپی وغیرہ دکھانی ہے، کوئی جس میں خوبصورت آواز بنانی نہ پڑے، اس میں اگر کوئی مکمل پردے کے ساتھ بنا دیتی ہیں، اور اس میں بھی میں نے بتایا جیسے ایجڈ خاتون ہو تو وہ اس میں فتنہ نہیں ہے۔ جوان خاتون کو وہ گھر کی چار دیواری ہی میں رہنا ہے، یا اگر کہیں جانا ہے تو پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تبلیغ کرنی ہے تو صرف خواتین میں اپنی صلاحیتوں کو رکھیں، خواتین کے اندر تبلیغ کریں۔ اب یوٹیوب چینل تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ خواتین کے لیے الگ ہو، مردوں کے لیے الگ ہو، تو اس لیے یہ عمل قابل تعریف بہرحال نہیں ہے۔ عورت کو جو ہے وہ اپنی آواز اور اپنے باڈی کو دوسری خواتین سے چھپانا چاہیے۔ جہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، جہاں ضرورت ہو تو پھر وہاں بول سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قرآن کی نص ہے، یہ تو واضح احکام ہے قرآن مجید کے۔ ویسے بھی یہ ہے نا کہ خواتین جو آج کل تبلیغ کر رہی ہیں تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ مرد کیا دنیا میں ختم ہو گئے ہیں تبلیغ کے لیے؟ اب کسی نے سوال پوچھا تھا خواتین کے لیے پائلٹ بننا جائز ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ضرورت کیا ہے اس کی؟ بے پردگی ہوگی لازمی ان کاموں میں، گھر سے باہر رہنا پڑے گا، مردوں میں رہنا پڑے گا، تو کسی پہ ہم کوئی بدگمانی نہیں کرتے، لیکن اصولی طور پر شریعت ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے کہ مرد پائلٹ اگر دنیا میں ختم ہو گئے ہوں، جہاز اڑانے والے مر گئے ہوں بیچارے سارے حادثے میں، یا مردوں کے لیے ویکینسیز ہی نہ ہوں، یا مرد سارے ٹریننگ لے کے گھوم رہے ہوں اور سب کو جاب گھوم نہ رہے ہوں بلکہ سب کو جاب مل رہی ہو، تو پھر خواتین آئیں۔ تو مرد تو میں ایسے جانتا ہوں جو بیچارے پائلٹ کی انہوں نے ٹریننگ لی، اس کے بعد ان کو جاب ہی نہیں مل رہی ہے، ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بس ایک بھیڑ چال ہے، جب چلتے ہیں تو سب چلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں۔ اس لیے خواتین کو حتی الامکان جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز خواتین تک محدود رکھنی چاہیے، کوشش اسی کی کرنی چاہیے۔ محمد شایان صدیقی کلکتہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے امام مسجد کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا تھوڑا کرم ہو جائے تو ہمارا فلاں کام اچھے سے ہو جائے گا، تو کیا میری نماز ایسے امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ دیکھیں اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ مذہبی اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، تو ان سے مطلب پوچھا جائے اس کا۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کہہ تو دیتے ہیں، لیکن جب ان سے ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہ اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب تھا۔ تو کفر کے بارے میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ جلدی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے، تو احتیاط سے کام لیا جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ امام صاحب کو چھاؤں میں لے جائیں، تنہائی میں لے جائیں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت جی یہ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں کہ نبی کا ہم پہ کرم ہے تو کام بنے گا، نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ نبی کا کرم ہو جائے گا تو کام اچھا ہو جائے گا، تو کیا مطلب ہے آپ کا اس کا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے بیٹھے بیٹھے آپ کو یہاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں؟ اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا کہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں، تو آپ کہیں کیا مطلب؟ وہ جب بھی کوئی دنیا میں جہاں سے بھی بات کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کی بات سن رہے ہیں، تو یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ شرک میں آتی ہے۔ ظاہر ہے 24 گھنٹے ہر وقت ہر ایک کی بات سننے کی طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں ہے یہ طاقت، اور نہ اللہ نے یہ طاقت کسی کو دی ہے۔ وقتی طور پر، معجزے کے طور پر، کرامتی طور پہ کوئی سن لے، اللہ کسی کو سنا دے، ایک الگ بات ہے، لیکن اختیار دے دینا ہر وقت ہر ایک کی بات سننے کا، یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
یہ اختیار. تو اس لیے یہ تو ان سے امام صاحب سے پوچھیں, اگر وہ کہتے ہیں اسی طرح کوئی تعویل نہیں کرتے اور ایز اٹ از ان کا عقیدہ ہے تو پھر بھائی یہ تو شرک ہے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پاکستان سے کسی نے پوچھا سورہ کہف کی شروع یا آخر کی 10 آیات یاد کرنے سے کیا دجال کی فتنے سے حفاظت ملتی ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے تو حفاظت ملتی ہے, لہذا یاد کرنی چاہیے. سورہ کہف کی تلاوت سے بھی حدیث میں آتا ہے دجال کی فتنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. قاری شاہد حنیف لودھنا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اولاد کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بد دعا دیتی ہے, جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہے کہ بد دعا دوں گی. اچھا والدہ کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بد دعا دیتی ہیں, جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہیں کہ بد دعا دوں گی. تو کیا اس طرح ان کی بد دعا لگ جائے گی؟ بہت پریشان ہوں, برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. والدہ کی بد دعائیں تو خطرناک ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بس پناہ مانگتے رہیں. لیکن والدہ کو بھی ان بد دعاؤں پہ بہت سا گناہ ملتا ہے, جو بات بات پہ اولادوں کو بد دعائیں دیتی ہیں. جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق. تو اللہ کرے کہ آپ کی والدہ اس عادت سے باز آ جائیں, نہ کریں یہ کام. شبیر صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک مسلمان دوست تھا, اس کے ساتھ پیسے پر کچھ لڑائی ہوئی, پھر کچھ دن بعد میں اس کے گھر گیا ہوں تو مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی اوپر سے آ جائے تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اب وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہے, لیکن میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے تو اس وقت تک میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت رکھنی چاہیے, رہنمائی فرمائیں. آپ نے بالکل صحیح کیا, یہ بہت برا جملہ اس نے زبان سے کہا ہے کہ اللہ بھی آ جائے تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اللہ سے تمہاری کیا دشمنی ہے میرے بھائی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, تمہیں پروان چڑھایا, آسمان سے بارشیں برسائی, اس کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹ جائے تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, تو اللہ کو بیچ میں لا کے کیوں نفرت کا اظہار کر رہے ہو معاذ اللہ؟ تو بہت بڑا جملہ ہے. آپ اپنے دوست کو بولیں ان الفاظ سے توبہ کرو گے تو میں ہاتھ ملاؤں گا, ورنہ ایسے کی تیسے. پاکستان سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب SRA ایپ کے بارے میں بتا دیں, اس کی کمائی حلال ہے یا نہیں؟ آج کل بہت سے لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں, اس میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں اور روزانہ کچھ ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں جس کے بعد ڈالر ملتے ہیں. آپ برائے مہربانی فرما کر اس بارے میں آگاہ کر دیں کہ کیا یہ کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اس سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں, مہربانی فرما کر کنفرم کر دیں. آج کل بہت ساری ایپس ایسی آ رہی ہیں کہ جی ایڈز دیکھیں, اس ویڈیو کو کلک کریں, لائک کریں, اس پہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ عمل جائز نہیں ہے, اس پہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ ویڈیو کو لائک کرنا یا ایڈ دیکھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ اجرت کوئی معقول عمل بنتا ہو. علماء نے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ہم ایسے عمل کی اجرت دی جائے گی جو ایک معقول عمل ہو اور اس اجرت بھی اس کی معقول ہو. کوئی کام کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں, اب مثال کے طور پر کوئی بریانی ہے, میں اس کو دیکھوں جا کے اور میں اس کو لائک کروں, یعنی لائک کا مطلب میں بولوں کہ یہ بہت اچھی ہے, اس کے مجھے پیسے مل رہے ہوں, تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. بھائی یہ کوئی سروس تھوڑی دے رہے ہیں ہم کسی کو کہ لائک کر کے. لائک کرنا نہ کرنا میرا اپنا دل کا عمل ہے, ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو لائک کروں, کسی چیز کو لائک نہ کروں, کسی چیز کو میں دیکھوں, کسی چیز کو نہ دیکھوں. تو ایک تو اس لیے یہ ناجائز ہے. دوسرا اس میں واضح دھوکہ ہے. کمپنیوں کے جب اشتہارات چلتے ہیں, کمپنیاں سمجھتی ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے اشتہار کو دیکھ رہے ہیں, اس بیس پہ کمپنی پیسے دیتی ہے, پھر آگے وہ پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایپ میں اور آپ میں, یوٹیوب میں اور آپ میں. تو اب جب کوئی درمیان میں ایپ آ جاتی ہے اور جو فیک طریقے سے آپ کو کہتی ہے کہ بس آپ مختلف آئیڈیاں بنا کے ایڈز کو لائک کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, تو یہ ایک فیک ویورشپ, تو یہ فیک ہے, یہ دھوکہ ہے اس میں. تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ نے بریانی کا ہوٹل کھولا اور اپنے ہی 150 دوستوں کو بلایا اور بولا کہ میں تم سب کو 100 روپے دوں گا, تم نے 2 نوالے بریانی کے لے کے بولنا ہے زبردست, بڑا مزیدار, بڑی مزیدار. تو اب لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ پیسے لے کے تعریفیں کر رہے ہیں, تو لوگوں کو دھوکا ہوگا. لوگ دھڑا دھڑ ہوٹل میں آئیں گے, بریانی کھائیں گے, بولیں گے واہ بھائی واہ, تو مزہ آئے گا لوگوں کو, یعنی لوگ سمجھیں گے کہ مزہ آئے گا, حالانکہ جا کے جب دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ سب دھوکے پر مبنی ہے یہ چیزیں, اس لیے ایسی ایپس سے پیسہ کمانا یہ جائز نہیں ہے. امرین سلطانہ حیدرآباد انڈیا سے, میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. کورونا میں میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, مگر میری دیورانی جٹھانی جاب کرتی ہیں. میں اکیلی بور ہوتی تھی تو شوہر کی اجازت سے میں نے ٹیچنگ کی جاب کر لی. بچے آج کل ہوتے نہیں ہیں تو خواتین اکیلی بور ہوتی ہیں. میرے جیٹ اور دیور کو میرا جاب کرنا بہت ناگوار گزرتا ہے. ان کی بیویاں بھی جاب کرتی ہیں, مگر میرے شوہر کی آمدن اچھی ہے, لہذا وہ میرے لیے جاب کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے. مجھ سے بات چیت بھی بند کر دی. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. آپ کے شوہر جب آپ کے جاب کرنے کو پسند نہیں کر رہے تو جٹھانی اور جیٹھ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے, ان کو آپ سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے.
آپ کا پرسنل معاملہ ہے، جاب کریں نہ کریں تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا ناراض ہونے کا، لیکن آپ کے شوہر کا حق بنتا ہے. شوہر اگر ناراض ہو رہا ہے تو آپ جاب چھوڑ دیں اور گھر میں کوئی اور ایکٹیویٹی سنبھال لیں، کیونکہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو جاب سے روک سکتا ہے. اگر وہ خود بیوی کے بنیادی خرچے اٹھا رہا ہے تو چھوڑ دیں آپ. اور وہی بات ہے نا، آج کل یہ بڑے مسئلے ہیں، شادی ہوتی ہے بچے ہی نہیں ہو رہے ہوتے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ خواتین کیسے کہتی ہیں کہ ہم فارغ ہیں. تو جس عورت کے اولاد ہو، بچے ہوں گھر میں، وہ تو گھر میں مصروف رہتی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے اولاد کو سنبھالنا، اولاد کو پالنا. ہماری مائیں ہمیں نہ پالتی تو آج ہم بیٹھ کے یا مسائل تھوڑی ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ماؤں کا احسان ہے ہم پر. آج جو بھی دنیا میں کچھ کر رہا ہے تو اس کی ماں نے اس کو پالا ہے نا، محبت دی ہے، ٹائم دیا ہے، اس کی خدمت کی ہے، جس کے نتیجے میں اولاد کسی قابل بنتی ہے. تو نئی نسل کو تیار کرنا، اس کو پیدا کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ ماں کا تو یہ بہت بڑا کردار ہے. باپ کا کام ہے شیلٹر دینا اس کو، اس کے جو اکنامیکلی اس کی تمام ذمہ داریاں، جو بھی معاشی ذمہ داریاں وہ اٹھانا، اکنامیکلی اس کو سپورٹ کرنا. تو اس لیے آپ جاب چھوڑ دیں اور گھر میں کوئی دوسری ایکٹیویٹی رکھ لیں. کوئی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اگر آپ یعنی اولاد نہیں ہے اگر آپ کے، تو بچوں کو پڑھائیں. آپ کسی اور طرح سے ٹائم کو اپنے پاس کریں، یا کوئی ایسے کمائی کا ذریعہ بنائیں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کمائی ہو. جس میں موسیٰ زیب کراچی سے: مفتی صاحب میں پیدائشی نابینا ہوں اور اس وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا پاتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مسجد تک لے جانے کے لیے کسی کا سہارا نہیں ملتا اور خود میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ راستے میں کسی چیز سے ٹکرانے کا یا پھر کہیں گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، یا ہر صورت میں جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی؟ یہ مسئلہ تو حدیث میں صراحتاً ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے. انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اتسمعون النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر اجازت نہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر مسجد آپ کے گھر سے قریب ہے تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ کوئی آپ کو مسجد میں لانے لے جانے والا ہو. اگر لانے جانے والا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے، گرنے کا بھی خطرہ ہے، پھر آپ پر لازم نہیں ہے، پھر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اریبہ صاحبہ قطر سے: کوئی بھی قضا نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. افشا انعم انڈیا سے: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور دوپہر 12 بجے سے پہلے قضا پڑھی جائے تو فرض سے پہلے کی 2 سنت بھی پڑھنی ہوگی، رہنمائی فرمائیں. فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں اور ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو بھی جائے نا تو بھی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، لیلۃ تعریس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں بھی قضا پڑھی تھی. تو مستحب ہے، لازم نہیں ہے، لیکن زوال سے پہلے پہلے، کیونکہ زوال کے بعد تو پھر بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اجتہاد ہے کہ کیونکہ نبی نے بھی زوال سے پہلے قضا پڑھی ہے تو 2 سنتیں پڑھی ہیں، تو اس لیے زوال سے پہلے اگر فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو اس میں افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں بھی لوٹائی جائیں. اور ویسے بھی فجر کی قضا میں اتنی تاخیر کرنا کہ ظہر تک پہنچا دینا، یہ تو ویسے ہی گناہ کا ذریعہ ہے. خدیجہ اقبال پاکستان سے: ایک دینی گفتگو کے دوران میرے شوہر نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، لہذا وہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے، مگر حدیث چونکہ انسانوں نے محفوظ کی ہے لہذا اس میں تبدیلی اور تحریف کا امکان ہوتا ہے. رہنمائی فرمائیں کہ حدیث کا کیسے معلوم ہوگا یا کہ صحیح ہے یا نہیں، یا کسی انسان نے خود سے بنا لی ہے. دیکھیں، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اور ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، کیونکہ آخری دین اسلام ہے. تو اب اسلام کی حفاظت جن چیزوں پر موقوف ہوگی، یعنی جن چیزوں کے محفوظ رہنے سے اسلام محفوظ رہے گا، وہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. تو حدیث اسپیسیفک کسی خاص حدیث کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو، یا یہ حدیث کے راوی نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے لیا ہو. کسی خاص حدیث میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل حدیث کے مجموعے کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ محفوظ نہیں ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی ہے، یہ غلط ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر حدیث کی حفاظت اللہ کے ذمے نہ ہو، علی الاطلاق یعنی قرآن کے تو ایک حرف کی اور ایک آیت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. حدیث میں ایسے نہیں ہے کہ یہ والی حدیث کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، وہ والی حدیث کی بھی، لیکن مجموعہ حدیث کی جو حفاظت ہے، جس سے اتنی حفاظت جس سے اسلام کے بیسک احکام محفوظ رہیں، وہ حفاظت اللہ کے ذمے ہے. تو اس لیے حدیث ظنی ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ ساری حدیثیں میں نہیں مانتا، سب ضعیف ہیں، یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ قطعی چیز کا انکار ہے. تو اسپیسیفک کسی حدیث کے بارے میں اگر کوئی محدث کہہ دے کہ میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے،
تو یہ تو گمراہی نہیں کہی جائے گی. لیکن ہر صحیح حدیث کے بارے میں کوئی کہتے کہ میں کس، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث ہم تک باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی لہذا حجت ہی نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے. ہم تک باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے، ثقار لوگوں نے منتقل کی ہے، اسماء الرجال کی پوری بحث محدثین نے مرتب کی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں غلط بیانی کا امکان ہے، لیکن اس امکان کو محدثین نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تبھی تو حدیث کی قسمیں یہ صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری ہے، ضعیف، حسن، یہ ساری جو اقسام ہے احادیث کی، موضوع حدیث ہے اور معلول حدیث ہے، شاذ ہے، منکر ہے، یہ ساری اقسام تبھی تو کی ہیں کہ حدیث میں صحیح اور ضعیف کی لوگوں کو پہچان رہے. تو اس لیے یہ علی الاطلاق حدیث کے بارے میں کہنا کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی ہے، یہ غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ منصوص ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے. حدیث میں اس طرح نہیں کہا جا سکتا کسی خاص حدیث کے بارے میں کہ یہ والی حدیث کا ایک ایک حرف 100% بالکل یقینی طور پر محفوظ ہے. ظاہر ہے انسان نے بیان کیا، انسان سے سنا، تو اس بیان میں بعض دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، مگر کبھی بھی امکان کی بیس پہ کسی کی بات کو رد نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ امکان مضبوط نہ ہو. کسی معتبر آدمی نے آپ کو آ کے خبر دی ہے کہ فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے، تو آپ نہیں جاتے اس جگہ، حالانکہ امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں. تو امکان کی بیس پہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف امکان کی بیس پہ احتیاط چھوڑ دیں. تو ہم تک جب حدیث ثقہ راوی سے پہنچے گی تو ہم پر اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ رسول کی باتیں تو ہم تک حدیث سے پہنچی ہے نا. تو اگر مستند ذریعے سے پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، وہ قرآن جیسی نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی حفاظت نہیں جیسے قرآن کی ہوئی ہے. لیکن اس بیس پہ اس کو رد کر دینا تو پھر یہ رسول کی اطاعت سے انکار کہلائے گا. تو کیونکہ اگرچہ قرآن جیسی حفاظت نہیں ہے لیکن بہرحال یقینی تو ہے نا، اس جیسی یقینی نہ ہو، لیکن اس قرآن جیسا یقینی نہ ہونے کی بیس پہ اس کو جھوٹا قرار دینا بھی تو جائز نہیں نا ہمارے لیے. جب کوئی معتمد آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں جب تک کہ اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. ہاں حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ آ رہا ہوگا تو پھر فقہا کے اصول ہیں، اس میں امام حنیفہ کا اصول ہے وہ قرآن کو پھر ترجیح دیتے ہیں، امام شافعی کا اصول ہے وہ ایسے موقع پہ امام احمد اور امام شافعی اور ہمارے اہل حدیث بھی اسی موقف کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ پھر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ محدثین کے فقہا کے اختلافی اصول ہیں. سب کا مقصد اللہ رسول کی اتباع کرنا ہے، لیکن اس اصولی اختلاف کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اس میں امام حنیفہ کا موقف یہی ہے کہ قرآن چونکہ قطعی ہے لہذا قرآن میں چیز کو اگر مطلق طور پہ بیان کیا تو حدیث میں اس کے ذریعے قید نہیں لگائی جا سکتی. قرآن میں اگر وہ عام ہے تو اس کو حدیث سے خاص نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کو رد کر دیا جائے گا. تو جہاں حدیث قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے، یعنی اس پہ عمل کیا جائے گا. اور کہیں قرآن کے خلاف ہے تو اس میں پھر رد نہیں کرتے، پھر اس میں تعویل کی جاتی ہے، اس کا ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے موافق ہو جائے. اچھا بھائی، شاداب خان دہلی سے، میرے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا 5 سال کا، ایک لڑکی 25 دن کی. کیا ہم 1 سال کے اندر تیسرے بچے کی پلاننگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میری بیوی تو اور بچوں سے منع کر رہی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. مجھے دوسرے بچے کی طرح تیسرا بچہ بھی 5 سال کا، تیسرے بچے میں بھی کیا 5 سال کا فرق ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو اتنا وقفہ تو نہ صحت کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی اسلام نے اس کی کوئی ترغیب دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے، کیونکہ جو زیادہ محبت کرتی ہے پھر اولاد بھی وہی دے رہی ہوتی ہے، عام طور پہ گھر بسانا چاہتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کم بچے، جن کے کم بچے ہو رہے ہیں وہ گھر نہیں بسانا چاہتی ہے، لیکن ایک ترغیب ہے. تو یہ چیزیں نیچرل ہیں، یہ خوب سمجھ لیں. اس میں فیملی پلاننگ والوں یا ڈاکٹروں کو ٹانگ نہ اڑانے دیں، یہ نیچرل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا اور عورت بچے کو فیڈ کراتی ہے تو عام طور پر اس کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے وقفہ ہو جاتا ہے. تو اس میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے عورت کو، الا یہ کہ کوئی عورت بیمار ہے وہ ایک الگ بات ہے. نارمل اگر کوئی نارمل صحت والی عورت ہے تو بچے مسلسل بھی پیدا ہوتے رہیں، اس میں عورت کی صحت کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اگر اس کو حمل نہیں ہوگا تو بلیڈنگ ہو کے وہ حیض کا خون ضائع ہو جائے گا. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بلیڈنگ میں جو حیض میں جو عورت کا خون ضائع ہوتا ہے نا، جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ عورت کے لیے نقصان دیتی ہے، یعنی اس میں زیادہ اس کی جو ہے نا طاقت خرچ ہوتی ہے. حمل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 7 دن 6 دن حیض آتا تھا، جو اتنا خون ضائع ہوتا تھا، وہ خون محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہاں، عورت کو پریگننسی میں یا بچے کی ولادت میں نقصان جب ہوتا ہے جب وہ اس کی خوراک کا خیال نہ کیا جائے یا اس کو غیر معیاری خوراک دی جائے.
تو اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں تو یہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہے, یہ برا نہیں ہے قطعاً, بشرطے کہ خوراک اچھی رکھی جائے. آج کل ڈبل روٹیاں, برگر اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں, اس میں تو ایک بچے میں ہی عورت کی جان نکل جاتی ہے. تو گوشت, انڈے, دودھ اور روٹی اور یہ جو نارمل ہماری خوراک ہوتی ہے یہ چیزیں کھانی چاہیے. تو باقی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. ہماری دادیاں نانیاں 13 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھی اور ان کو وہ تو جانتے بھی نہیں تھے یہ وقفہ کیا ہوتا ہے. میری دادی بھی 85-90 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں اور نانی بھی ہماری, اور بھی ہم نے اپنی نانی کی بہنیں, دادیوں کی بہنوں کو بھی دیکھا, وہ تو جانتے ہی نہیں تھے. اور آج خواتین وقفہ کر رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں 20 قسم کی بیماریوں میں موٹاپا بھی آ رہا ہے اور بریسٹ کینسر اور فلانا کینسر اور ڈمکانا کینسر. 40-50 سال کے بعد حال تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے, اس سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, اس کے آرام کا خیال کیا جائے اور ڈپریشن نہ دی جائے, ٹینشن نہ دی جائے. پریگننسی میں عورت اگر ٹینشن لیتی ہے, اس کو شوہر مصیبت میں رکھتا ہے, عذاب میں رکھتا ہے, تو وہ بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. تو پھر بھی اگر بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, ایک بچے کے بعد دوسرا آ گیا, فوراً تیسرا آ گیا, سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اگر, تو 2-3 سال کا وقفہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. عرف کیا لکھا بھائی, عرفہ بنت وجیہ الدین, گجرات انڈیا سے. ہمارے گھر انٹرلاک پیکو کا کام ہوتا ہے, تو بعض خواتین پیکو کروانے کے لیے کپڑے دے کر چلی جاتی ہیں, واپس لینے نہیں آتی. انہیں بازار میں کوئی دوسرا کپڑا اصل میں پسند آ جاتا ہے نا, اور ہمیں ان خواتین کا ایڈریس وغیرہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم خود ہی ان کے کپڑے واپس کر دیں. دل پر بہت بوجھ رہتا ہے کہ کسی کی چیز امانت ہمارے پاس ہے, تو ایسی صورت میں ہم کپڑوں کا کیا کریں؟ حتی الامکان مالک تک پہنچائیں. اگر بالکل نا امید ہو جائیں تو اس کو صدقہ کر دیں پھر, اور اگر خود غریب ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتی ہیں, اس نیت سے کہ جب اصل مالک آئے تو ہم ان کو پیسے دے دیں گے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, ایک ایپ ہے جس میں ڈراپ شپنگ جیسا بزنس ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ کبھی کبھی آفر لگاتے ہیں, جیسے 3 آرڈر کرو تو 400 روپے بونس ملے گا. تو اپنے لیے آرڈر منگوا کر بونس لینا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, ڈراپ شپنگ میں کئی بار یہ بات بتائی ہے, یا تو آپ کمپنی کی طرف سے کمیشن ایجنٹ بن کے آپ کسی کی چیز بکوائیں. آپ کسٹمر کو بتائیں کہ یہ میری چیز نہیں ہے, میں کمپنی سے تمہیں خریدوا کے دے دوں گا اور یہ میرا کمیشن ہوگا. اور اگر اپنی چیز بیچنی ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لے کے آگے بیچیں. اور اگر قبضے میں نہیں لینا چاہتے پہلے بیچیں نہیں, بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں کہ بھئی میں تمہیں یہ چیز فیوچر میں بیچوں گا, میں اتنے کی دوں گا, تمہیں لینی ہے تو بتاؤ. پھر اس کے بعد آپ کمپنی سے خریدیں, قبضے میں آ جائے آپ کے یا آپ کے کسی نمائندے میں, پھر کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں. اب بتاؤ, اپنے وعدے پر قائم ہو, خریدنا چاہتے ہو تو وہ خریدنا چاہے گا تو لے لے گا, نہیں چاہے گا تو واپس کر دے گا. تو ڈراپ شپنگ کا کام اس طرح سے جائز ہے. باقی یہ کہ 3 آرڈر پہ اتنا, تو وہ اگر کمیشن ایجنٹ بن کے آپ لے رہے ہیں کوئی چیز, تو وہ ہوتا ہے کہ 3 اگر آرڈر دیے تو اتنا انعام ملے گا, تو یہ انعام جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طیبہ راؤ کراچی سے, کیا آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا گولڈ یا آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھی جائے تو قبول ہوتی ہے؟ خواتین کے لیے ہر طرح کی جیولری جائز ہے, پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں. حبیب الرحمان اتر پردیش سے, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے صحرا باندھنا گندی رسم ہے, پینٹ شرٹ وغیرہ یہ سب کرنا اور پہننا ناجائز اور حرام تو ہے یا نہیں؟ پینٹ شرٹ کے بارے میں 20 دفعہ مسئلہ بتا چکا ہوں. بہتر ہے اپنے قومی لباس کو پروموٹ کریں, لیکن کوئی پینٹ شرٹ پہن لے تو بھی جائز ہے. افضل یہی ہے کہ آپ اپنا لباس پہنیں جو آپ کے ملک کا کلچر ہے, شلوار قمیض ہے. مسلمان قوم ہمیشہ سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی آئی ہے, اس میں سطر بھی زیادہ ہے. تو باقی صحرا باندھنا ایک عجیب سی رسم ہے, دولہا کو نظر تو آ نہیں رہا ہوتا. اب تو میرا خیال ہے لوگوں نے چھوڑ دیا, لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو گیا. بچپن میں دولہے ہمیں نظر آتے تھے, آگے صحرا ہوتا تھا, بندے کو نظر, دلہن کی طرح اس کو بھی 2 آدمی لے جا رہے ہوتے تھے پکڑ کے. اب تو دلہن کو نہیں کوئی لے کے جاتا, وہ اکثر خود ہی پہنچ جاتی ہے پہلے, یعنی سوری لے کے جاتے ہیں لوگ اس کو. تو دولہا بھی ایسے ہی ہوتا تھا, منہ پھر وہ ایک رومال لیا ہوتا تھا, یوں کر کے صاف کر رہا ہوتا تھا, عجیب سا اسٹائل ہوتا تھا دولہا کا. تو شکر ہے یہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی صحرا باندھتے ہیں, میں نے تو آج کل نہیں دیکھا لوگوں دولہا کو صحرا باندھتے ہیں. باہر اگر باندھ رہے ہیں تو بری بات ہے یار, نہیں باندھو. حرام ناجائز نہیں ہے, ایک نامناسب رسم کہیں گے ہم اس کو. اسی طرح آج کل لڑکے جیسے بال کٹوا رہے ہیں, کان کے اوپر بالکل چھوٹے اور اوپر سے بڑے, اس طرح بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. بال چاروں طرف سے برابر کاٹے جائیں گے. یا تو پٹے والے بال رکھیں, سارے بال پیچھے رہ جائیں, اور جب کاٹنا ہو تو یہاں سے کاٹیں. اور اگر بال رکھنے پٹے والے نہیں رکھنے, عام نارمل جیسے لوگ رکھتے ہیں بال, تو پھر چاروں طرف سے برابر. تو اس میں کہیں سے بالکل چھوٹے کر دینا, کہیں سے بڑے کر دینا, یہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. یہ شکل خراب کرنے کے زمرے میں آتا ہے, بگاڑنے کے زمرے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سر موڑنا, کہیں سے بال رکھنے سے منع کیا ہے.
تو ظاہر ہے جب آپ سر موڑیں گے تو تھوڑی دن میں وہ تھوڑے سے بڑے تو ہو ہی جائیں گے نا، 2-4 دن میں. تو وہ جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے نا، اصل چیز یہ ہے، بیلنس جو بالوں کا آؤٹ ہو رہا ہے نا، اصل چیز یہ ہے جس کی حدیث میں ممانعت ہے. اصل مقصد یہ ہے. تو کہیں سے یہاں پورا لٹک رہا ہے، یہاں سے بالکل کاٹ دیے چھوٹے سے، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے. انڈیا سے نے پوچھا، میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں. جس دن مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس رات کس کی باری ہوگی؟ اس نئی بیوی کی یا جو پہلے سے بیویاں موجود ہیں ان میں سے کسی کی؟ میری سوکن کا کہنا ہے کہ جس دن ہماری شادی ہوئی اس رات اس کی باری تھی. میرے شوہر کا چوتھی شادی کا بھی ارادہ ہے. اللہ آپ کے شوہر کے حوصلے کو داد دے بھائی، ہمیں پتہ ہے نا. خیر، تو بتائیے جس دن وہ شادی کریں گے اس دن پہلے سے موجود بیویوں میں سے کسی کی باری ہوگی یا نئی بیوی کی؟ میں چاہتی ہوں بھائی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. ماشاءاللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، اللہ سب کو آپ جیسی بیویاں عطا فرمائے، اتنی نیک جو یہ چاہ رہی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. تو دیکھیں جس کی رخصتی ہوتی ہے نا نئی بیوی کی، باری اسی کی ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر دوبارہ باریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کے شوہر جب چوتھی شادی کریں گے تو جس دن چوتھی کی رخصتی ہوگی چوتھی کی باری ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کماری لڑکی ہے نا، جب اس سے اگر نکاح ہو تو 1 ہفتہ اس کو دینا پڑے گا شوہر کو، یعنی 1 ہفتے تک اسی کے پاس جائے گا. اور اگر کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی ہے تو کنٹینیو 3 دن پھر شوہر اسی کے پاس جائے گا. تو جب بھی مرد دوسری یا تیسری شادی کرتا ہے تو اگر کسی کنواری سے کی ہے شادی تو 1 ہفتہ اس کے پاس گزارا جائے گا. حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور اگر طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی ہے تو پھر 3 دن کنٹینیو اسی کے پاس. اب جو 1 ہفتہ اضافی مرد نئی بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر یہ جو اضافی مرد نے 6 دن نئی بیوی کو دے دیے، دن تو اس کو 1 ہی تھا نا، اضافی 6 دن دے دیے، تو کیا یہ اضافی 6 دن پھر باقی دونوں یا تینوں بیویوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ تو احناف کے ہاں ڈیوائیڈ ہوں گے، باقی تینوں ائمہ کے ہاں ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے. تینوں ائمہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ جب نئی بیوی آئے گی تو 1 ہفتہ اس کو دینا پڑے گا، تو 1 ہفتہ اس کا حق ہے، وہ کسی میں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. یعنی 1 ہفتے کے بعد پھر نئے سرے سے باریاں شروع ہوں گی. تو یا اور طلاق یافتہ کو 3 دن دینے کے بعد نئے سرے سے باریاں شروع ہوں گی. جبکہ امام حنیفہ کی رائے اور صاحبین جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں یہ تو ہے کہ اس کو 1 ہفتہ دیا جائے گا، یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ 1 ہفتہ اس کا اضافی حق ہے اور وہ ہفتہ باقی لوگوں میں باقی عورتوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا. بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، عدل کرنا پڑے گا. تو عدل میں نئی اور پرانی بیوی میں کوئی قرآن نے فرق نہیں بیان کیا. تو احناف کا اصول ہے کہ قرآن کو ہمیشہ حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث میں ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو احناف کا یہ موقف ہے حنفیہ کا کہ قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے نئی اور پرانی بیوی میں. تو 1 ہفتہ نئی بیوی کو دیا تو جائے گا، لیکن اس میں 1 دن تو اس کا اپنا ہوگا، اضافی 6 دن گریبی کے ہیں. تو وہ 6 دن جو ہے وہ باقیوں میں پھر اضافی ڈیوائیڈ کرنے پڑیں گے، یعنی وہ ان باقیوں کو وہ ٹائم دینا پڑے گا، یعنی رات گزارنی پڑے گی تاکہ برابری ہو جائے، نئی اور پرانی میں برابری ہو جائے. تو اس لیے ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور دلیل بھی بڑی مضبوط ہے قرآن کی آیت کے مطابق، تو اس لیے جب بھی مرد کی کوئی نئی شادی ہو، کنواری ہے، تو 1 ہفتہ اس کے پاس اضافی گزارے، اور طلاق یافتہ ہے تو 3 دن گزارے. لیکن وہ 1 ہفتہ پھر اس کو قضا یعنی بعد میں نہیں ملے گا، اس کو جو 6 دن اضافی دیا نا وہ پھر اس کی باریوں میں سے مائنس کیے جائیں گے. سمیع اللہ صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، دوران سفر ہم جب قصر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو قصر پڑھیں گے یا امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے؟ بھائی اگر مسجد میں باجماعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور امام مقیم ہے تو پھر پوری ہی نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے، بے شک آپ اتحیات میں شامل ہوئے امام کے ساتھ. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے، آپ کے بیانات سن کر دیندار لڑکی بیانات سن کے کہ دیندار لڑکی کو ترجیح دو، دیندار سے شادی کرو، مگر آپ نے جو بتایا ہے وہ تو سارا الٹا ہو گیا، گھر کا سارا بیڑا غرق کر دیا. ہائے ہائے، ہم دیندار گھرانے سے بہویں لے کر آئے ہیں کہ ہماری اگلی نسل دیندار ہو، مگر وہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہیں. ہم بھلے دین نہیں پڑے ہوئے ہیں مگر ہم بہنوں کو تو لگتا ہے کہ ہم کو زیادہ اچھے سے معلوم ہے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے. یعنی خاتون پوچھ رہی ہیں اصل میں اپنی بھابھی کے بارے میں، بھابھیوں کے بارے میں. نہ بہویں نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں، دیر سے سو کر اٹھتی ہیں، دین کی بات کرو تو بڑے بڑے لیکچر دیں گی، مگر ہم بے شک کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں، مگر ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں. اگر ان کو کچھ کہو تو ہر وقت سر میں درد کا کہتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کہ کس بات کی ٹینشن رہتی ہے ان کو. دیکھیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو مجھے کہاں سے پتہ ہوگا نا، میں بھی تو مجھے کیا پتہ بیچاریوں کی کس بات کی. اب آپ ہی بتائیے کہ دین کو ترجیح دیں یا عام گھریلو لڑکیاں ہی ٹھیک ہیں؟
ترجیح دین کو دیں لیکن پورا دین دیکھنا چاہیے نا. تو ترجیح تو حدیث میں آتا ہے دین کو ترجیح دو. اب یہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی اور سارا دن پڑی رہتی ہیں تو یہ دیندار کہاں سے ہو گئی؟ یہ پتہ نہیں آپ نے دین کو کون سے دین کو ترجیح دی ہے. خالی دوپٹہ دیکھا ہے ان کا، یہ برقعے میں دیکھ لیا تھا کسی دن. تو دین کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں رہن سہن دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں، ان کی نماز روزہ دیکھیں، اور نماز روزے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی تو دیکھیں نا. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بھابیاں نہ درانیوں کو پسند دیورانیوں کو پسند کرتی ہیں، نہ دیورانیاں بھابیوں کو. تو خواتین کو تو الگ ہی رہنا چاہیے. بہنوں کو بھابیوں کے ساتھ یا جٹھانیوں کے ساتھ رہنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں، نہ روزہ بھی نہیں رکھتی ہیں، تو پھر دیندار کیسی ہیں؟ وہ آپ خود کہہ رہی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں، پھر بھی دینداروں میں ہم نے شادی. تو آپ نے شادی دینداروں میں کی نہیں. اگر واقعی ایسی ہیں بھابیاں اور بہویں جیسی آپ بیان کر رہی ہیں، سچی مچی میں ایسی ہی ہیں، تو پھر یہ دیندار ہے نہیں نا. آپ نے شادی غلط جگہ کی ہے پھر. اور اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسی ہیں بھی کہ نہیں ہیں. آپ کہہ رہی ہیں تو ہوں گی ایسی. عبد الناظم آگرہ سے، کیا بچے کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت پیارا نام ہے صرف محمد. میرے بیٹے کا نام صرف محمد ہی ہے، تو محمد ابن طارق نام رکھا ہے میں نے اس کا. تو صرف محمد نام بہت اچھا نام ہے، کوئی حرج نہیں. امام بخاری کا نام تھا محمد ابن اسماعیل، صرف محمد نام تھا امام بخاری کا. عبد الناظم آگرہ سے، یہ ہو گیا. سعود صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میرا تعلق انڈیا سے ہے، میں سعودی عرب میں ورکر ہوں. میرے گھر سے مسجد میرے گھر سے اتنی دور ہے کہ اگر بغیر اسپیکر کے اذان ہو تو ہمارے تک آواز نہ آئے. میں روم میں ہی نماز پڑھتا ہوں. اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ باس بلائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم موجود نہ ہوں. جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لیتا ہوں. بتائیے ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی دور تک، یعنی اتنی دور مسجد ہے کہ اگر بغیر اسپیکر کے اذان دے تو آواز بھی نہیں آئے گی اور دور ہے، تو پھر گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جائیں. اور اس طرح اکیلے پڑھتے رہیں گے نماز، کتنی بری بات ہے. جماعت سے محروم ہو رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں وہیں ایک مسجد بنوا دیں چھوٹی موٹی کوئی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 2-4 افراد مل کے جماعت سے نماز پڑھ لیں. بالکل پابندی سے فرض نماز جماعت سے چھوڑنا یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. اچھا بھائی، بلال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا عمرے کا طواف اور سعی یا نفلی طواف بغیر شرعی عذر کے یا تھکنے کی وجہ سے الیکٹرک کار پہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پیدل طواف کریں، لیکن الیکٹرک کار پہ بھی جائز ہے. یو کے سے کسی نے پوچھا، کیا مطلقہ عورت کو دوبارہ شادی کرنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی؟ تینوں ائمہ کے نزدیک تو ولی کی اجازت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. اور وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس طرح کی جتنی احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، امام حنیفہ کا چونکہ موقف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث میں ایسی تعویل کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو اس لیے حنفیہ نے جو اس حدیث کی تعویل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت بغیر یعنی غیر کفو میں نکاح کرے، اپنے جوڑ میں نکاح نہ کرے، جوڑ سے کم میں نکاح کرے گی تو پھر نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوگا. وجہ اس کی کہ قرآن نے نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کہتا ہے اگر عورت 3 طلاقوں کے بعد کہیں نکاح نہیں کر لیتی تو وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو وہاں قرآن نے عورت کی طرف نسبت کی ہے، نکاح نہیں کر لیتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے خود بھی کر سکتی ہے. اس طرح بخاری کی حدیث ہے، نبی کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے نہیں نکاح کیا لیکن کسی اور صحابی نے پیشکش کی تو آپ نے ان صحابیہ کا نکاح ان صحابی سے کرا دیا. وہاں بھی آپ نے یہ ان خاتون سے نہیں پوچھا کہ تمہارے ولی یعنی تمہارے باپ اور بھائی راضی ہیں یا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے بشرطے کہ ہم پلہ میں ہو. لیکن بہرحال یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے، تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. جہاں ضرورت ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی عورت کو یہ عمل کرنا نہیں چاہیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے.